الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہر انسان سکون قلب کی دولت کو چاہتا ہے، لیکن ہر کسی کو سکون قلب کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے لوگ آپ کو بظاہر پرسکون اور ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی آپ ان کی اندرونی زندگی کا جائزہ لیں، سب سے پریشان حال آپ کو وہی نظر آئیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اتنی دولت دیں کہ میں زندگی سکون سے گزار سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ راحت اور سکون دولت میں نہیں ہے۔ اس آدمی نے بار بار اصرار کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا، میں آپ کو 3 دن کا وقت دیتا ہوں، آپ جا کر دنیا دار لوگوں کا جائزہ لیں، اگر وہ زندگی سکون سے گزار رہے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ وہ آدمی گیا، جس کے پاس جاتا وہی اس کو پریشان نظر آتا، وہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا۔ اس آدمی کو ایک جوہری نظر آیا جس کے پاس مال و دولت اولاد بڑے ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس آدمی نے سوچا کہ میں بھی اس جوہری کی طرح بننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام سے دعا کرواتا ہوں۔ پھر اس آدمی نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جوہری بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور میں بھی دعا کی وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں، کیوں نہ ہو کہ اس کی اندرونی زندگی کا جائزہ لوں۔ یہ آدمی اس جوہری کے پاس گیا، اس جوہری کو پورا واقعہ سنایا۔ اس جوہری نے کہا کہ آپ میری طرح بننے کے لیے دعا مت کروائیں، میں ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، وہ کیسے؟ کہا، ایک دفعہ میری بیوی بیمار ہو گئی اور وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی تو میں رونے لگ گیا۔ میری بیوی نے کہا، تم روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا، میں کیوں نہ روں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اس نے کہا، میری بیوی نے کہا، میرے بعد کسی اور عورت سے شادی کر لینا۔ میں نے کہا، میں کسی سے شادی نہیں کروں گا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میری بیوی نے کہا، مرد حضرات ایسے ہی جھوٹی محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنا اعلی تناسل کاٹ دیا۔ میری بیوی صحیح ہوگی، اب وہ اپنی خواہشاتیں چاہتیں میرے نوکروں سے پوری کرواتی ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ یہ جو آپ کو اولاد نظر آ رہی ہے یہ میری نہیں ہے بلکہ میرے نوکروں کی ہے، لہٰذا میں آپ کو یہی کہوں گا، آپ میری طرح بننے کے لیے دعا مت کروائیں۔ تیسرے دن حضرت خضر علیہ السلام اس آدمی سے ملے، کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کر دوں؟ فرمایا، نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے اپنی کامل خوشی اور دیندار بنا دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں دعا کی کہ اللہ اس آدمی کو دیندار اور کامل اپنی محبت نصیب فرما۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے دعا کی، وہ آدمی دیندار ہو گیا۔ تو حقیقت میں دنیا داروں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو راحت اور سکون میں ہو، اندرونی حالت سب کی پریشان ہے، کیونکہ دنیا کا تو یہ حال ہے کہ ایک آرزو ختم ہوتی نہیں دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنی تقدیر پر راضی نہیں،
ہر انسان چاہتا ہے میری یہ بھی آرزو پوری ہو جائے، میری وہ بھی آرزو پوری ہو جائے، لیکن دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی ساری چاہتیں حسرتیں دنیا میں ہی پوری ہو جائیں۔ جب انسان کی چاہتیں حسرتیں ادھوری رہ جاتی ہیں تو نتیجہ اس کا پریشانی ہے، بظاہر اس کے پاس مال و دولت اولاد سب کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ خصوصاً آپ اس دور میں غور فرمائیں، ہر شخص آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ آپ جسے دیکھیں گے اسے روزگار کی، رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی، دوستوں احباب کی حالات کی شکایت کرتا ہوا پائیں گے۔ کسی کو راحت اور سکون حاصل نہیں ہے۔ حقیقت میں اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ نہ جمہوریت ہے، نہ معاشی مسائل ہیں، نہ حقوق ہیں، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ دل کے سکون اور اطمینان کا ہے۔ حالانکہ آج کے انسان کو جو راحت اور سکون کے اسباب حاصل ہیں، ان کا ہمارے آباء و اجداد نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ فراٹیں بھرتی کاریں، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے والے ہوائی جہاز، یہ نرم گداز گدیلے، یہ فریجیں، یہ ایئر کنڈیشن، یہ سارے اسباب ہمارے آباء و اجداد کو کہاں حاصل تھے؟ اس کے باوجود وہ ہم سے زیادہ سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ ہمارے پاس جتنا زیادہ اسباب ہیں ہم اتنے ہی زیادہ پریشان ہیں۔ آج کل صورتحال تو کچھ اس طرح سی ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کے پاس جتنے زیادہ راحت اور سکون کے اسباب مہیا ہیں وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہیں۔